السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم طالبان کے فائنینشیل نیٹ ورک کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کا معاشی نظام جو ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپریشن شبان کی بھی بات کریں گے کہ اس کی پیش رفت پر نظر ڈالیں گے کہ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف آپریشن جو جاری رکھے ہوئے ہیں اس میں کیا کامیابی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے انہی دو پہلوؤں کی، ریجنل سیکورٹی اور مستقبل کی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کا کیا اثر ہوگا۔ ان تمام پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار ہیں فدا عادل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر پہلے تو ایک رپورٹ ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ GTT کی گلوبل ٹیررزم ڈیٹا بیس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ڈیٹا ہے کہ اس میں یہ ڈیٹا بتایا گیا کہ دہشت گردوں کا سالانہ مالی اور انتظام $1 میں ہے، لیکن اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو $1 ہیں دہشت گردوں کو کون فراہم کر رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ ہم سب سے پہلے اگر اسی معاملے پہ بات کر لیں اور اس کے بعد پھر بلوچستان اور پھر آپریشن شابان کے حوالے سے دیکھیں، دنیا بھر میں دہشت گرد تنظیمیں کام کرتی ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو بھرتی بھی کرتی ہیں، اور ان میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ملک کے اندر اگر آپ کو کوئی دہشت گرد تنظیم نظر آتی ہے تو پھر اس کے سارے وسائل اسی ملک کے اندر سے اس کو ملتے رہیں۔ مختلف عالمی تنظیمیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی تنظیمیں کہ جن کے مختلف ملکوں میں شاخیں ہوتی ہیں یا ان کی برانچز ہوتی ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کسی ایک ملک میں ہو سکتی ہے لیکن ان کے جو فٹ سولجرز ہیں وہ مختلف ملکوں کے اندر ہو سکتے ہیں۔ ایسی تنظیمیں اور ایسی تنظیمیں بھی ہیں کہ جو ایک مخصوص ملک کے اندر ایسی تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ یہ ایک جیسے ہم پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو کچھ تنظیمیں ایسی ہیں کہ وہ مخصوص علاقوں تک محدود ہیں۔ اب ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا بلوچستان کے اندر کہ وہاں پہ کالعدم TTP کے ہنہ اڑک کوئٹہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر جو واقعہ تھا، زیارت میں جو واقعہ تھا، یعنی ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے رہے نا کہ بلوچستان میں زیادہ تر حملے کالعدم BLA نے کیے ہیں، تو یہاں پہ یہ بحث بھی ظاہر ہے کہ زور پکڑ لیتی ہے کہ اس قسم کی تنظیموں کے پاس اتنے کیسے وسائل اور کہاں سے آتے ہیں کہ یہ قبائلی علاقوں سے اٹھ کے یہ بڑے شہروں تک جا پہنچتے ہیں، وہاں پہ حملے کرتے ہیں، یا پھر وہاں سے اٹھ کے یہ کسی دوسرے صوبے میں جا کے کارروائیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پھر افغان طالبان کے حوالے سے بات کریں، اب افغان طالبان بھی ایک گروپ تھا اٹھا ملا عمر کی قیادت میں، پھر انہوں نے افغانستان کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ پھر اسامہ بن لادن آئے جو کسی اور تنظیم کے سربراہ تھے، القاعدہ کے، ٹھیک ہے، ان کو ایک اچھا سا ماحول ملا، ایک بہت بڑا رقبہ ملا، زمین کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور پھر انہوں نے وہاں پہ اپنی سرگرمیاں پھیلانا شروع کر دی۔ یعنی ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ چھپنے کی جگہ، ان کو مسلسل خوراک، ان کو مسلسل پیسہ، کیونکہ اگر وہ گاڑی کا بھی استعمال کرتے ہیں، اگر وہ موٹر سائیکلز کا بھی استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تو وہ اخراجات ہوتے ہیں، اور پھر اتنے لوگوں کو، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو بھرتی کرنا، اپنے پاس رکھنا، ان کو سنبھالنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کرنا، ٹرانسپورٹیشن، ان کی خوراک، ان کی رہائش، ان کو مسلسل تنخواہیں دینا، وسائل دینا، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا بنیادی سوال ہے، اور اس نیٹ ورک کو اور اس جو سپلائی چین ہے اس کو توڑا کیسے جا سکتا ہے؟ دنیا بھر کے جو سیکیورٹی ماہرین ہیں انہی سوالوں کو لے کے بات کرتے ہیں، اور پھر اسی قسم کی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اب اگر ہم صرف افغان طالبان کے حوالے سے بات کریں کہ وہ اب برسر اقتدار ہیں، ان کا افغانستان کے اوپر کنٹرول ہے، یہ الگ بات ہے کہ کچھ صوبوں میں، بدخشاں میں، کچھ شمالی علاقوں میں کنٹرول ان کا لوز ہوا ہے، لیکن ان کے آمدن کے ذرائع کیا ہیں؟ جیسے ایک ریاست کے ہوتے ہیں، جیسے ایک حکومت کے ہوتے ہیں، ٹیکسز، عشر، زکوٰۃ اور یہ سارا سلسلہ، جس طریقے سے یہ ٹیکسز اور محصولات اکٹھا کرتے ہیں افغان طالبان، ظاہر ہے کہ ایک سسٹم تو وہاں پہ تھا، اسی سسٹم کو چلایا، اور ادارے بھی موجود تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام اداروں میں طالبان آئے اور انہوں نے اپنے لوگ گھسائے اور بٹھا دیے۔ ایسے لوگ موجود ہیں موجودہ سسٹم میں افغانستان کے اندر کہ جنہوں نے امریکنز کے ساتھ بھی کام کیا ہے، جنہوں نے حامد کرزئی اور اشرف غنی کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ ایسے لوگ بھی پرانے موجود ہیں کہ جو سابقہ ادوار کے ساتھ بھی بڑا یہ قریبی کام کر چکے ہیں۔ تو ان کے مختلف ذرائع، اب جیسے معدنیات ہیں،
یہ جو جس طریقے سے مائننگ ہوتی ہے وہاں پہ معدنی وسائل بہت زیادہ ہیں. طالبان سے پہلے بہت زیادہ ایک آمدن کا جو ایک بڑا ذریعہ افغانستان میں سمجھا جاتا تھا وہ منشیات کا دھندا تھا, یعنی پوست کی کاشت, افیون کی کاشت, اور پھر یہاں دنیا بھر کے جو ڈیلرز ہیں, جو اسمگلرز ہیں منشیات کے, ان کا بڑا پسندیدہ جگہ ہوا کرتی تھی افغانستان. پھر افغان طالبان کا اب دعویٰ ہے کہ ہم نے اس چیز پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے, پوسٹ کی کاشت نہ ہونے کے برابر ہے, خفیہ کچھ علاقوں میں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اب جو تنظیمیں ہوتی ہیں, تنظیمیں کیا کرتی ہیں, ان کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے, یہ اپنی خدمات بطور پراکسی بھی پیش کرتے ہیں مختلف ممالک, مختلف عالمی ایجنسیوں کو, اور پھر اس میں بطہ خوری, اغوا برائے تاوان اور مختلف ذرائع سے, جیسے اب بلوچستان کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے اور خیبر پختونخوا کے اور قبائلی علاقوں کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ترقیاتی منصوبہ ہوتا ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ سارے منصوبے ٹھیکیدار کے ذریعے انجام پاتے ہیں, تو وہاں پہ باقاعدہ پرسنٹیج مقرر کی گئی ہے, مختلف تنظیموں کو بھتہ دیا جاتا ہے. یہ بھتہ نہ دیا جائے تو پھر ٹھیکیدار وہاں پہ کام نہیں کر سکتا. وہاں ممبران اسمبلی بھتہ دیتے ہیں. وہاں پہ اب ریسنٹلی ایک وزیر کو برطرف کیا گیا ہے بلوچستان کابینہ سے کہ جس پہ یہ الزام تھا کہ وہ ریگولر بھتہ دیتے رہے ہیں BLA کو. تو مختلف ذرائع ہیں فنڈنگ کے, اور اسی سلسلے میں پھر ان کا کام چلتا ہے. یہ حملے کرتے ہیں, جتنا بڑا حملہ ہوتا ہے اتنا ہی ان کی فنڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان کی فنڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو تو یہ حملوں میں شدت پیدا کر دیتے ہیں. پھر ان تنظیموں کی آپس میں ایک دوڑ بھی لگی رہتی ہے, مقابلہ بازی ہوتی ہے کہ جناب گل بہادر کے حملے بڑھ جائیں تو پھر TTP والے کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں پیچھے رہ جائیں. پھر جماعت الاحرار کہتی ہیں کہ نہیں جی ہم بھی صلاحیت رکھتے ہیں, سب اپنی موجودگی ظاہر جی, اور پھر BLA اور پھر یہ سارا سلسلہ. تو اس میں جو عالمی ایجنسیوں کی میں نے بات کی, اب جیسے پاکستان مخالف ایجنسیاں ہیں, جیسے را ہے, جیسے موساد ہے, تو یہ تو براہ راست پاکستان پر حملہ کرنے سے رہے, ٹھیک ہے, تو یہ انہی پراکسیز کا استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے پھر پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ ان حملوں کے لیے پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پر بھی پھر ہم افغان طالبان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتے ہیں, ان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ اب آپ گروپ نہیں ہیں, اب آپ گوریلا وارفیئر سے باہر نکل آئیں, اب آپ حکومت ہیں, اب آپ ریاست ہیں, اپنا بیہیویئر چینج کریں اور ایک ریاست کے طور پر آپ اپنا طرز عمل جو ہے وہ تبدیل کریں, نہ کہ گروپ کی طرح. اچھا سر, یہ جو فنڈنگ ہے, یہ جو اسمگلنگ کی جاتی ہے, آپ نے یہی کہا کہ یہ دہشت گرد جو گروپس ہیں ان کو پھر دی جاتی ہے اور پھر یہ لوگ اسی طرح حملہ وغیرہ کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے میرا سوال ہے کہ امریکہ بھی, اگر ہم دیکھیں تو امریکہ بھی فنڈنگ دے رہا ہے افغانستان کو. اب ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کس طرح یوز ہوتی ہے. اب جس طرح یہ اسمگلنگ ہے, منشیات بطہ خوری وغیرہ وغیرہ, اسمگلنگ بھی یوز ہوتی ہے دہشت گردوں کے مطلب حق میں یوز ہوتی ہے. جی, غیر قانونی جو ذرائع ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ استعمال ہوتے ہیں. بالکل. اس حوالے سے ذرا ڈیٹیل میں بتائیے کہ یہ کس طرح اس کو یوز کر رہے ہیں, اور مطلب کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں کافی جو ہے وسائل ہوتے ہیں, مطلب کہ پیٹرول ہوتا ہے, گاڑی ہوتی ہے, بمب ہوتے ہیں اور وغیرہ, اسلحہ وغیرہ ہوتا ہے. اتنی بڑی مقدار میں ان کو اسمگلنگ مطلب ان سے اس کا وہ ہو جاتا ہے. دیکھیں, ایک تو غیر قانونی ہتھیاروں یا اسلحہ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, بہت سارا اسلحہ تقریباً $8 بلین کے لگ بھگ امریکی اسلحہ, نیٹو فورسز کے استعمال میں جو اسلحہ تھا, جو جنگی ساز و سامان تھا, یہ تو افغانستان کے اندر رہ گیا. یہ تو امریکہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا. تو ظاہر ہے کہ وہ بلیک مارکیٹ میں فروخت بھی ہوا, وہ پرووائڈ بھی کیا گیا مختلف تنظیموں کو, مفت میں بھی پرووائڈ کیا گیا. یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت خطرناک ہے, اور یہیں سے پھر گٹھ جوڑ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ گٹھ جوڑ کہاں پہ ہے. جہاں تک امریکہ کی فنڈنگ کی بات ہے تو $1 ملین میں ہفتے کے حساب سے, مہینے کے حساب سے یہ پیسے آتے رہے ہیں. اب یہ سوال ہے کہ یہ افغان عوام کی ویلفیئر پہ کیوں نہیں خرچ ہو رہا. یہ پیسہ اگر آتا ہے تو کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے؟ کیا یہ پیسہ اگر وہاں سے آتا ہے اور پھر تنخواہوں میں لگ جاتا ہے تو پھر باقی جو ذرائع آمدن ہیں افغان طالبان کے, وہ کہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں؟ اگر بہت سارے, ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ جی اپنے پاؤں پر اب افغانستان پوری طرح کھڑا نہیں ہے, لاکھوں کی تعداد میں ایران سے افغان مہاجرین آئے, 25 لاکھ سے اوپر گئے 2 سالوں میں پاکستان سے افغان مہاجرین, تو ظاہر ہے کہ ان کو سنبھالنا, ان کی خوراک کا, ان کی رہائش کا, ان کے روزگار کا بندوبست کرنا, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. لیکن ہم وہ پیسہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہے. وہاں پہ ٹھیک ہے کچھ
پروجیکٹس ایسے ہیں جیسے سڑکوں کی تعمیر ہے, جیسے ڈیموں کی تعمیر ہے, جیسے بجلی کے منصوبوں کی تعمیر ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی مل رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم آنکھیں نہیں مطلب اس سے وہ کر سکتے, بند کر سکتے کہ جی وہاں پہ اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کا بھی ذکر ضروری ہے. لیکن خطیر رقم آ رہی ہے, بہت پیسہ اگر آ رہا ہے تو پھر وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے. اور آج تک میں نے کبھی نہیں پڑھا, کبھی نہیں سنا کہ افغان طالبان نے اس کی وضاحت دی ہو کہ جی امریکہ سے اگر پیسہ آ رہا ہے تو یہ آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا. وہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی وہاں سے تو ہمیں کوئی پیسہ نہیں آ رہا. پیسہ آ رہا ہے, بیگس بھر کے لائے جاتے ہیں, جہاز بھر کے یہاں پہ لائے جاتے ہیں, تو پھر وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس میں ہم پھر جب کہتے ہیں نا کہ صرف افغان سرزمین کا اس طریقے سے استعمال نہیں ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ صرف ہندوستان اور را اور موساد اور اسرائیل کا نام لیں. جب ہم بلوچستان اور گوادر پورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا, کچھ ہمارے نام نہاد جو اسلامی برادر ملک ہیں, جو ہمارے دوست میں, وہ بھی گوادر کو ترقی نہیں اس کی طرح کی نہیں ہے. وہ اگر دیکھیں گوادر پورٹ اگر بنتا ہے تو پھر تو آپ کا مشرق وسطیٰ وہ دبئی اور ابو ظہبی اور یہ تو پھر فلاپ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو وہ کچھ ملک ایسے ہیں کہ جن کا یعنی باقاعدہ ان کی فنڈنگ ہوتی ہے. افغان طالبان کے لیے پیسہ صرف امریکہ سے نہیں آتا, باقی کچھ ممالک بھی ہیں جو اچھا اگر دیکھیں جیسے پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت افغان تورخم بارڈر کو کھولا, UN کے کنٹینرز گئے, تو وہ نظر آتا ہے کہ جی اقوام متحدہ وہاں پہ اگر کام کر اس کے ادارے کام کر رہے ہیں بچوں کی صحت کے حوالے سے, خواتین کی ویلفیئر کے حوالے سے, عام لوگوں کی ویلفیئر کے حوالے سے, تو ایسے منصوبے نظر آتے ہیں کیونکہ باقاعدہ اس کے لیے عالمی ادارے قائم ہیں, وہاں پہ ان کی نگرانی میں باقاعدہ ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے. لیکن وہ چیز کہ جی پیسہ آ رہا ہے اور غائب ہو رہا ہے, کہاں خرچ ہو رہا ہے, کس کے ذریعے خرچ ہو رہا ہے, ایک بنیادی سوال ہے جس کے حوالے سے افغان حکومت جو ہے وہ بالکل چپ ہے. اچھا سر, آپریشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپریشن جو شبان ہے اس حوالے سے کہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جو پروگریس رپورٹ سامنے آئی ہے, تو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس سے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے بارے میں آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایسا مسئلہ ہے دہشت گردی کا کہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, ہو سکتا ہے آپ اس خیال سے متفق نہ ہوں, کہ یہ صرف ایک حکمت عملی سے اس مسئلے کو نہیں کاؤنٹ مطلب آپ کا یہی کہنے کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی چلتی ہے. دیکھیں صرف دیکھیں کائنیٹک اور نان کائنیٹک ان دونوں کو ملا کے چلنا ہوگا. ساتھ میں لوگوں کو وہاں پہ ریاست اگر نظر آنی چاہیے نا, تو وہ ریاست صرف کارروائی کرتے ہوئے, صرف آپریشن کرتے ہوئے, صرف دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے. وہ ریاست, وہ حکومت نظر آنی چاہیے کہ وہاں پہ جی سڑکوں کا جال بھی بچایا جا رہا ہے, وہاں پہ لوگوں کو پانی بھی پہنچایا جا رہا ہے, وہاں پہ لوگوں کو گیس اور بجلی کی سہولت بھی دی جا رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کو روزگار بھی دیا جا رہا ہے. تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر تو یہی وہ ایک بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اب بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کا 47% رقبے پر مشتمل ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ رقبے کے لحاظ سے, پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ آبادی کے لحاظ سے, بکھری ہوئی آبادی ہے. اس سے میں پہلے پوڈ کاسٹ میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک 5-6 گھر یہاں پہ اور پھر 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر پھر 10-15 گھر آپ کو نظر آتے ہیں. تو بنیادی سہولیات کا پہنچانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو وہاں پہ اپنی سیاسی دکانداری چمکا رہا ہے, جو وہاں پہ محرومی کا کارڈ استعمال کر رہا ہے, جو وہاں پہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں اور بات کریں, تو ریاست کو ان کو بٹھانا چاہیے, ان کو سننا چاہیے. جن لوگوں نے بندوق نہیں اٹھائی, جو لوگ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, جو لوگ آپ کا آئین مانتے ہیں, آپ کا قانون مانتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا جب الیکشن آتا ہے, آپ کا مطلب ہمارا جب الیکشن آتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ باقاعدہ حصہ لیتے ہیں. تو ان لوگوں کو جو باقاعدہ, اب دیکھیں زیارت کا واقعہ ہوا کوئٹہ میں, میرا خیال ہے آج کوئی 6واں دن ہے, لاشیں رکھی ہوئی ہیں سڑک پہ, ان کی تدفین نہیں ہوئی اور دھرنا جاری ہے. وہاں پہ ایک سیاسی لیڈر جا رہا ہے, دوسرا لیڈر جا رہا ہے, تیسرا لیڈر جا رہا ہے, وہاں پہ تقریریں جاری جا رہی ہیں. اور بلوچستان حکومت کا وفد جو ہے یہ 2-3 مرتبہ وہاں پہ جا چکا ہے. ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وہ ایگری کیا ہے بلوچستان حکومت نے کہ جی ہم تیار ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ یہ جو
اب آپ عام لوگوں سے پوچھیں, یہ احتجاج ہو رہا ہے, یہ جو ہنہ اڑک کے لوگوں کا احتجاج تھا, اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں امن فراہم کیا جائے, ہمیں تحفظ دیا جائے, اور کن لوگوں کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا؟ دہشت گردوں کے خلاف. تو جب وہ لوگ دہشت گردوں کے خلاف ہیں, جب انہوں نے صرف احتجاج نہیں کیا, انہوں نے باقاعدہ مزاحمت کی. آج بھی ہنہ اڑک اور گاؤں جو ببرے گاؤں ہے, کلے جو ہے, وہاں پہ باقاعدہ لوگوں نے مورچے سنبھالے ہوئے ہیں. وہ کسی اگلے حملے کے لیے پہلے سے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں آ کے دکھائیں, ہمارے قریب آ کے دکھائیں, ہم اپنے علاقے میں نہیں چھوڑیں گے ملیٹنٹس کو. تو یہ ساری صورتحال جو ہے, اگر ریاست کو یہ پتہ ہے, اگر حکومت کو یہ معلوم ہے کہ لوگوں نے مزاحمت شروع کر رکھی ہے, وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, تو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے. لوگوں کو یہ احساس بھی دلانا چاہیے کہ جی بلوچستان کو ہم نے مل کر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, یہاں پہ ترقی ہم نے کرنی ہے. اور پاکستان کے جو دشمن عناصر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ استحکام آئے بلوچستان کے اندر, وہ نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ ترقی کرے, وہ نہیں چاہتے کہ چین اور پاکستان مل کر مطلب پاکستان کو ترقی دیں اور سی پیک منصوبہ جو ہے یہ آگے بڑھے. بالکل. ہاں سر, آپ نے پراکسیز کی بات کی. دیکھا جائے ایک بیان آیا تھا جس میں یہ بتایا گیا افغانستان کی جانب سے کہ انڈیا اور مطلب افغانستان یہ دونوں بھائی ہیں اور ان کا ڈی این اے کچھ ایک ہے, کچھ اس طرح کا بیان تھا. دیکھیں, ایک پہلے امیر خان متقی صاحب جو ہیں یہ گئے تھے, اب انڈیا گئے تھے, وہاں پہ ان کا پھر شاندار استقبال بھی ہم نے دیکھا. وہ دیوبند بھی گئے, وہاں پر بھی ان کا استقبال کیا گیا, انہوں نے وہاں پہ بھی بات کی. اسی طرح یہ جو وزیر گئے ہیں, ان کا میں سن رہا تھا, ویسے جو ان کی جو باتیں تھیں اس میں ڈی این اے کا لفظ نہیں تھا. اچھا. جو اس کا پھر ترجمہ کرنے والا بندہ تھا اس نے پھر ڈی این اے کا لفظ استعمال کیا. یہ پھر وضاحت کرنی چاہیے افغان طالبان کو کہ وہ کون سے عناصر ہیں کہ جو مزید غلط فہمیاں بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں. اگر آپ کا منسٹر وہاں پہ انڈیا جاتا ہے تو جائے, افغانستان ایک آزاد ملک ہے. افغانستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہے روس کے ساتھ تعلق بنائے, امریکہ کے ساتھ بنائے, ہندوستان کے ساتھ بنائے, لیکن پاکستان کی دشمنی کی قیمت پہ نہیں کہ جی آپ وہاں پہ بات کریں اور پاکستان کے خلاف بات کریں. پاکستان وہ ملک ہے, اچھا میں پہلے پاکستان وہ ملک ہے اور بار بار ہم وہ احسان جتائیں اور یہ یاد دلائیں کہ جی ہم نے 40-45 سال مہاجرین کی خدمت کی تھی, ان کی مہمان نوازی کی تھی, یہ اب پرانی باتیں ہو گئی ہیں. ان کو اگر صرف ہم یہ یاد دلائیں کہ ہندوستان کون سا ملک ہے, ہندوستان وہ ملک ہے کہ جب وہاں پہ اشرف غنی کی حکومت تھی, وہاں پہ جب حامد کرزئی کی حکومت تھی, تو یہی طالبان تھے جن کے خلاف جو ہے ان کی سپورٹ کی جاتی تھی, اس سے سپورٹ کی جاتی تھی ہر طریقے سے, فلموں کے ذریعے بھی, اور باقاعدہ وہاں پہ ان حکومتوں کی مدد کی جاتی تھی طالبان کے خلاف. اور طالبان کو کیا سمجھا جاتا تھا کہ جی یہ پاکستان کے بہت قریب ہیں. اور پھر جب افغان طالبان برسر اقتدار آئے تھے تو وہاں پہ ہم نے چائے کا کپ پیا تھا کابل میں 5 اسٹار ہوٹل میں, اور پھر انڈین میڈیا کی چیخیں نکلی تھی اور انہوں نے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا تھا کہ جی ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں, یہ تو پاکستان کے جو قریب لوگ ہیں وہ تو برسر اقتدار آ گئے ہیں. یہ پوائنٹ بھی افغان طالبان کو نہیں بھولنا چاہیے. آج بھی اگر کوئی وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی بڑا بحران آتا ہے تو یہ ایران کی طرف نہیں بھاگیں گے, تاجکستان اور چین کی طرف نہیں بھاگیں گے, ان کا رخ پھر پاکستان کی طرف ہوگا. یہ انڈیا نہیں جا سکتے, یہ پاکستان آ سکتے ہیں دوبارہ, یہ انڈیا نہیں جا سکتے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کی جو آج کل کی نوعیت ہے یہ کیوں ہے, اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, تعلقات میں یہ جو بگاڑ ہے یہ کیوں ہے, اور بنیادی ان تعلقات کی بہتری میں جو بنیادی رکاوٹ ہے وہ کون سے عناصر ہیں. بالکل یہ تو پوری دنیا کو بچے کو معلوم ہے کہ کیا وجوہات ہیں. بالکل. ہاں, بہت شکریہ فدا سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.